الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا، اسی نے پانی سے آدمی بنایا پھر اس کا نسب اور سسرال کا رشتہ قائم کیا۔ ناظرین محترم، جب ہم رشتہ داری، اقربا اور سسرال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے سورتوں میں سے سورۃ الفرقان کی یہی آیت زبان پر آتی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ ارشاد باری ہے وہی رب یعنی اللہ تعالی جس نے پانی سے آدمی بنایا پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ حضرات محترم، سسرال اور رحم کے رشتوں کی پاسداری اور خیال حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک بار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر ایک عورت کی آواز سنی جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے، بڑے اشتیاق سے فرمایا، اللہم حالا، اللہم حالا، یا اللہ یہ حالہ ہے، یا اللہ یہ حالہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے رشک ہوا تو میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون؟ فرمایا خدیجہ کی بہن خالہ، شکل و صورت اور آواز میں ان سے مشابہ ہے۔ فرمایا اسی طرح فرمایا گیا کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہیں، بیوی جو ہیں، وہ اپنے خاوند کے گھر کی نگراں ہیں۔ اس پر واجب ہے کہ بچوں کی تربیت میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا احساس پیدا کرے۔ دادا محترم، دادی جان، پھپھی جان، پھپھی لالا، باقی دیگر رشتہ داروں کی عزت کرنا سکھائے، اور خود خاوند کے والدین کا احترام کرے۔ سسر اور ساس ان کو اپنے والدین کی طرح سمجھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ عبداللہ ابن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں تھے۔ ایک دن ان کے خاوند کے والد صاحب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر آئے، فقالت قبشہ فسکبت له وضوءا، میں نے ان کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا تو فجاءت حرۃ فشربت، بلی آئی اور پینے لگی، فبدأت الحرۃ ان تشرب، بلی آئی اور پانی پینے لگی، فاصغى ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ الاناء حتی تشرب، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو ٹیڑھا کر دیا، برتن کو ٹیڑھا کر دیا۔ شارح البخاری رحمۃ اللہ علیہ، امال ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ الاناء للحرۃ حتی یسہل علیہا الشرب، یعنی برتن کو ٹیڑھا کر دیا تاکہ اس کے لیے پینا آسان ہو، بلی کے لیے پانی پینا آسان ہو۔ یہاں تک کہ بلی نے پانی پی لیا تو میں حیرت سے دیکھ رہی ہوں تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا بنت اخی اتعجبین، اے میری بتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوا بِابْنِ أَخِي وَابْنِ عَمِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخًا أَوْ عَمًّا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، یعنی عربوں کا رواج ہے کہ وہ محبتاً کسی کو میرے بتیجے، میرے چچا زاد بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ ان کے بتیجے یا چچا زاد بھائی بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، فرمایا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہو سے، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ فقلت نعم، میں عرض گزار ہوئی، جی ہاں میں تعجب کرتی ہوں اس پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہا لیست بنجس انہا من طوافین علیکم والطوافات،
نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلی ناپاک نہیں، یہ عموماً تمہارے گھر پھرتی رہتی ہے، یعنی یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہیں۔ سامعین محترم، یہ صالحہ بہو حضرت قبشہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی رکھتی تھی۔ یہی ایک صالحہ بہو کو زیب دیتا ہے کہ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ساس اور سسر کی خدمت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہویں کیا